اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151۔ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجے جو تم ہی میں سے ہیں، اور جو ہماری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اور تم کو پاکیزہ بناتے ہیں اور کتاب الہی سکھاتے ہیں اور حکمت کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور اللہ تم کو ایسے ہی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہیں جانتے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو اور میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا۔ میری نعمت پر شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے جو بھی، تو وہ لوگوں کو مردہ نہیں بولنا بول رہا اللہ تعالیٰ یہ آیت میں، حالانکہ لوگ زندہ ہیں۔ لوگ صرف ظاہری طور پہ لوگ ظاہر سے جو سو لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے، لیکن وہ لوگ زندہ ہے اور ہم ان کی زندگی جو سو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان کی زندگی سمجھنا۔ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں میں نقصان سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سنا دیں ان صبر کرنے والوں کو، آپ بشارت سنا دیں ان صبر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، یعنی اللہ ہی کی کریشن ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور صابرین ہی تو ہے جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں ہوں گی اور عام رحمتیں بھی، اور یہی تو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سیر کرے، اور جو خوشی خوشی کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کی نیت کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو ہماری نازل کردہ آیت کو جو خوب واضح ہے، یعنی جو بہت کلیئر ہے اور راہ بتانے والی ہے، سب کو صحیح راستہ بتانے والی ہے، چھپا کر رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ ریکٹیفائی کرنا، کریکٹ کر لینا کوئی چیز کو، اصلاح بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں، یعنی اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اور میں ہی تو ہوں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہی ہیں اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور اس کے فرشتوں اور سارے انسانوں کی۔ آیت نمبر 162 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان سے نہ تو کوئی عذاب ہلکا ہوگا، ان پر سے نہ تو کوئی عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 163 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم اور تم سب کا ایک ہی معبود ہے، وہ جو واحد ہے، تنہا ہے، ایک ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں،
بلا شبہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے فائدے کی چیزوں کو لے کر، اور بارش کے پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے جو خشک پڑی تھی، اور ہر قسم کے حیوانیت اس میں پیدا کر کے پھیلا دیا، اور حیوانوں کے بدلے میں اور بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، یہ سب اللہ ہی کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بنائے، اور رات کا آنا، دن کا آنا، سمندر میں جو کشتیاں، بوٹس چلتے، شپس چلتے، جو کہ انسان کے فائدے کی چیزیں لے کے چلتے وہ، اور بارش جو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے زمین پر، بارش ہوتی تو بہت سے حیوانوں کو، مطلب اینیملز کو، بہت سے جانوروں کو جو ہے سو اس سے فائدہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت سے اینیملز کو پیدا کر کے زمین میں جو ہے سو لوگوں کو پھیلا دیے ہیں۔ پانی پڑنے کی وجہ سے بارش ہوتی، اس سے جو ہے سو جو خشک زمین رہتی تو وہ زمین بھی جو ہے سو کھل جاتی، تر و تازہ ہو جاتی، اور یہ سب جو ہے سو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی عقل والوں کے لیے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور مومن تو اللہ سے ہی محبت رکھتے ہیں۔ کاش یہ ظالم مشرکین جب کوئی مصیبت دیکھتے وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ بھی مان لیتے کہ آخرت میں تو اللہ کے عذاب سے اب کے عذاب سے بھی زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 166 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب وہ لوگ جس کے کہنے پر دوسرے راستے چل رہے تھے ان لوگوں سے بیزار ہو کر صاف نکل بھاگیں گے جو ان کے کہنے پر چل رہے تھے، اور سب ہی اپنا عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے۔ مثلا ابھی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی کہ اب جیسا کوئی کسی کو مس گائیڈ کرتا، کسی کو فالو کر رہے غلط راستے پہ، اب وہ کوئی غلط راستے پہ کوئی شخص جا رہا، اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہے، بعد میں انہیں تو ہٹ جائیں گا، انہیں بھاگ جائیں گا وہاں سے، انہیں اپنے خود کو صاف کر کے بھاگ جائیں گا، لیکن دونوں جو فالو کر رہا تھا اور جو جس کو فالو کر رہا تھا وہ دونوں عذاب اٹھائیں گے غلط راستے پہ چلنے کا۔ آیت نمبر 167 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کافرین اور کفر کرنے والے کافر کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں گے جیسا کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو گئے۔ اللہ اسی طرح ان کی بدعمالیوں کو قائل ارمان کر کے ان کو دکھا دے گا، اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ وہ لوگ کافرین یہ خواہش رکھیں گے، یہ بولیں گے کاش ہم لوگ کو ایک اور موقع ملتا کہ ہم دنیا میں جاتے، اور ہم جس کے پیچھے جاتے تھے اس کو بھی ہم اس کو جا کے صاف اس کے سامنے وہ کریں گے کہ ہم ان سے اب کوئی تعلقات نہیں رکھتے، بلکہ تو وہ لوگ ریگریٹ کریں گے اس چیز کو، لیکن ان کو اس کا موقع نہیں ملیں گا، واپس دنیا میں نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ والوں کو ایک وقت مر جانے کے بعد۔ آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم وہ چیزیں جو آسمان میں تمہارے لیے حلال تم وہ چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہے کھاؤ اور بڑھتو اور شیطان کے راستے پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے جو بھی زمین میں اللہ تعالیٰ حلال رکھے ہمارے لیے وہ سب چیزوں کو کھاؤ پیو، لیکن
اور کھاؤ پیو اور شیطان سے بچ کے رہو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے انسان کا۔ آیت نمبر 169 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تم کو بری اور گندی ہی باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے بھی نہیں، اور نہ کوئی سند ہے، سند یعنی سرٹیفکیٹ ایسا کچھ، پروف یا سرٹیفکیٹ ایسا۔ آیت نمبر 170 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب مشرکین سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہمارے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر ان کے باپ دادا کوئی عقل نہیں، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہو اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہوں، جبھی بھی مشرکین کو بولیں گے کہ تم جو ہے سو اللہ کے حکم کو فالو کرو، اللہ کے حکم پر چلو، تو وہ لوگ اس کا صاف اور کلیئر انکار کریں گے اور بولیں گے جیسا ہمارے باپ دادا جو اس پر چلے تھے ہم بھی اس چیز کو فالو کریں گے، حالانکہ نہ ان کے باپ دادا جو سو ان کے پاس نہ تو کوئی چیز کی عقل تھی، وہ لوگ بیوقوف تھے اور ان لوگوں کے پاس آسمانی ہدایت بھی نہیں تھی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔